ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے اسے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی کو مانگنے کے لیے روتے ہیں اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط سوچ سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اگر تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا تھا کہ وہ چیز ہمیں ملتی ہی نہ۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران ہو جاتی ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن سے اور پرفیکشن سے بناتا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مگر ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جو بندے کی سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کی محبت کے آگے ہر محبت ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے میسیجز بار بار کھول کر پڑھتے ہو نا، تو یہ تمہاری اپنے رب سے کیسی محبت ہے کہ اس کے میسیج یعنی قرآن کو کھولتے ہی نہیں؟ اگر کھولتے ہو تو اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں اس کا میسیج پڑھ کر دل نہیں مچلتا؟ کیوں اس کی محبت کا سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی؟ اسے یاد کر کے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ اس سے ملاقات کے لیے دل کیوں بے چین نہیں ہوتا؟ یہ کیسا دعویٰ ہے تمہارا اس سے محبت کا؟ او انسان، تو کتنا بے وفا ہے، پل پل جس کا محتاج ہے اسی سے منہ موڑ کر بھاگ رہا ہے، حالانکہ تو جانتا بھی ہے کہ گھوم کر اسی کے سامنے آنا ہے، اسی سے ملاقات ہونی ہے۔ سوچ تو صحیح، کس منہ سے جائے گا اس کے سامنے؟ کیا تم نے جان لیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم نے پا لیا وہ راز جس کے لیے تمہیں یہاں اس دنیا میں بھیجا گیا؟ ہم نے بس کوشش کرنی ہے اللہ کی ہر بات ماننے کی، کوشش کرنی ہے صبر کرنے کی، کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، کوشش کرنی ہے غصہ ضبط کرنے کی، کوشش کرنی ہے زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کی، کوشش کرنی ہے دل کی سلامتی کی، کوشش کرنی ہے مثبت رہنے کی۔ ہمارے بس میں صرف کوشش ہی تو ہے، اس سے زیادہ اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ بھی کیا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہم اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہو جائیں، کبھی 20% کامیابی ہوگی، کبھی 60%، کبھی 80% اور کبھی پوری طرح ناکام۔ 100% ہر کوشش میں کامیاب ہونے والے ہم بنے ہی نہیں، اور اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کوششیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے، مسلسل کوشش کرتے رہنا، گر کر پھر اٹھتے رہنا، ہار کر پھر سے ہمت کرتے رہنا، کوششوں کے 100% نتائج نہ آنے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت کی سعی میں لگے رہنا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ میری کوششیں دیکھ رہا ہے، اللہ میرا تھکنا دیکھ رہا ہے۔
ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے شیطانی وسوسے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب شیطان کو کیا ضرورت ہے کسی بھٹکے ہوئے کو بھٹکانے کی؟ شیطان تو اسی پر محنت کرے گا نا جو سیدھی راہ پر ہے، تاکہ وہ انسان سیدھی راہ سے ہٹ جائے۔ اس لیے وسوسوں سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ سے بات کرنا، اللہ کے لیے اور اپنے لیے تنہا وقت نکالنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بنجر کھیتوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے خشک سالی اور بنجر پن سے مرجائی ہوئی کھیتی پر جب اللہ تعالیٰ ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنا ابر کرم برساتے ہیں تو وہ بھی اپنی تمام تر تازگیوں کے ساتھ دوبارہ سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اور بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کھیتی نے کتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کچھ حال ہم انسانوں کے بھی ہیں، ہم بھی یوں ہی حالات کے نظر ہو کر کئی تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ تو اس قدر بھیانک ہوتے ہیں کہ ہماری روح تک کو چھلنی کر جاتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنا سارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر کے اس کی رہنمائی مانگتے ہیں تو وہی ہماری بنجر کھیتوں کا محافظ اور ہماری زندگیوں میں پھر سے رونقیں بخش دیتا ہے۔ زندگی میں چاہے کتنے بھی دکھ کے بادل کیوں نہ چھا جائیں، کتنی ہی غم کی آندیاں کیوں نہ آئیں، ہمارا توکل اس نور اور اجالے پر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کے بعد ہمارے لیے لائیں گے، اور ضرور لائیں گے انشاءاللہ۔